سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرایا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کاف کے سو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف ہاں یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا آج کی یہ محفل جاورہ کی سرزمین پر سید العالمین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین خاتم النبیین سید المعصومین حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی میلاد کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اور اندور سے جاورہ آنے تک ہمارے برادر گرامی قدر حضرت مولانا عمران صاحب نے مجھے یہ اطلاع دی کہ 12 دن کی محفل ہے اس کے لیے سب کے عنوانات الگ الگ ہیں اور میرے لیے جو عنوان منتظمین محفل نے منتخب کیا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے آپ جانتے ہیں یہ عنوان سنجیدہ بھی ہے اور بڑا علمی بھی ہے اور بڑا فکری بھی ہے اور مجھ جیسا طالب علم اللہ توفیق دے اسی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا مقصد خود متعین فرما دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تشریف لائے یاد رکھیں دنیا کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو جانے کا ان کا مقصد ہوتا ہے پہلی بات اچھے لوگ بے مقصد کوئی کام کرتے ہی نہیں اچھے لوگوں کا ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ چند برسوں سے ہم اہل سنت بے مقصد کام کرنے لگے ہیں لیکن ہمیشہ شریفوں کا اچھے لوگوں کا شعور رکھنے والوں کا فکر رکھنے والوں کا علم رکھنے والوں کا تدبر رکھنے والوں کا ایک مزاج رہا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں خود اس جلسے کو لے لیں اس جلسے کے اندر آپ بھی آئے ہیں بہنیں بھی آئی ہیں مائک والا بھیا بھی آیا ہے علماء بھی آئے ہیں مشائخ بھی آئے ہیں آپ کا ایک خادم فقیر قادری بھی آیا ہے کچھ لوگ سبھی لوگ آئے ہیں سب کے مقاصد جدا ہیں مائک والا بھیا اس لیے آیا کہ وہ مائک لگائے گا اس کا مقصد ہے اسی طرح اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا مقصد ہوگا کہ چلو بھیڑ جمع ہوگی تو موبائل چرا لیں گے ان کا بھی ایک مقصد ہے کچھ لوگ چپل چوری کرنے کی نیت سے بھی آئے ہوں گے کچھ لوگ اس لیے آئے ہوں گے کہ چلے بھائی جو مولانا لوگ تقریر کریں گے تو غلطی کیا کرتے ہیں وہ کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ کیا کیسے پھر بعد میں ہم فتنہ کر سکیں کچھ لوگ اس لیے آئے ہوں گے کہ چلے بھائی جو ہے وہ علماء تقریر کریں گے تو ہم ان کو دعا دے دیں گے پیچھے بیٹھ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کر دیں گے کچھ لوگ اس لیے آئے ہوں گے اس محفل کے اندر کہ چلو حضور کی میلاد کا جشن ہے وہاں جانے سے تقدیریں سنورتی ہے وہاں جانے سے مقدر سنورتے ہیں وہاں جانے سے مرادیں پوری ہوتی ہے گویا کہ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ میں آمنہ کے لال کے آمد کا ذکر سنوں گا یا سنوں گی تو اپنے دامن کو پھیلا کر اولاد مانگوں گی اپنی بچیوں کے لیے رشتے مانگوں گی تو میری دعائیں مقبول ہو جائے گی غرض کہ سب کا مقصد ہے آنے کا مقصد اچھا بھی ہے برا بھی ہے لیکن مقصد ضرور ہے بے مقصد یہاں کوئی نہیں آیا ہے اور ایک آنے کا مقصد ہے لیکن اتنا ضرور ہے جس کی فکر جتنی اچھی ہے اس کے آنے کا مقصد اتنا اچھا ہے جس کا شعور جتنا اچھا ہے اس کے آنے کا مقصد اتنا اچھا ہے اللہ اکبر ہر انسان اپنے انداز سے آیا ہے کوئی سننے آیا ہے کوئی سنانے آیا ہے کوئی تقدیر بدلنے آیا ہے کوئی مرادیں پوری کروانے آیا ہے لیکن ہر ایک مقصد کے لیے آیا ہے قربان جائیں جب میرے اور تمہارے جیسا انسان ایک مقصد کے تحت ایک محفل میں آتا ہے جب محفل میں آنے کا ایک مقصد ہے تو کائنات کی ہستی ایسی بھی ہے اس جیسی ہستی کوئی ہے ہی نہیں اس جیسی ہستی کوئی ہو ہی نہیں سکتی اللہ
اکبر، اس کا انداز چلنا بھی اتنا دلربا ہے کہ فرشتے بھی اس کے چلنے کو حیرت سے تکتے ہیں. جب وہ چلتا ہے تو اس کے چلنے کے انداز پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر مقدس کی قسم جس میں آپ چلتے ہیں، جس کے چلنے پر بھی آیت قرآن ہے. اللہ اکبر. جب وہ تبسم ریز ہوتے ہیں اس پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. والنجم اذا ہوا. اللہ اکبر. جب وہ کمبل اوڑھ لیتے ہیں تو ان کے کمبل اوڑھنے پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. یا ایھا المدثر. اللہ اکبر. جب ان کی زلفیں چہرے پر آ جاتی ہے انداز دلربانہ کے ساتھ تو اس پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. واللیل اذا سجا. جب وہ زلفیں سنور جاتی ہے تو قرآن اس پر بھی آتا ہے. والضحیٰ. اللہ اکبر. حتیٰ کہ جب وہ جلال میں غصے میں آ کر کنکریاں اٹھا کر کنکری کسی دشمن پہ پھینک کر مار دے تو اس پر بھی قرآن کی آیت آتی ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں یہ تو نے نہیں، تیرے پہ پھینکنا ہمارا. جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے. ابھی میں صرف آپ کی سامنے تمہید پیش کر رہا ہوں. ابھی عنوان کی طرف جلد آنا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ جاورا والوں کی رگ رگ میں نبی اور آل نبی کا عشق ہے. اس لیے جہاں سننے والے ہوں وہاں سنانے کا لطف جدا ہے. بھی دوبارہ ہے. گرد نواز سے آنے والوں ذرا توجہ فرمائے، غور فرمائے. اللہ اکبر. وہ کتنا حسن والا ہے، وہ کتنا حسن والا ہے. اللہ اکبر. ہر انسان حسن والے کی قسم کھاتا ہے. اگر توجہ ہے اہل علم اور اہل عشق کی تو اور دور تک جو میرے بھائی کھڑے توجہ فرمائیں. بہنوں کی بھی توجہ اس لیے کہ عشق رسول کی ضرورت سب کو ہے، نبی کی معرفت کی ضرورت سب کو ہے، رسول اللہ کے قرب کی ضرورت سب کو ہے. اس لیے کہ دین حضور کے قریب ہونے کا نام ہے. دو جملے میں دین اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ہے اور بے دینی کیا ہے تو میں کہوں گا نبی کی وفا کو دین کہتے ہیں، نبی سے بے وفائی کو الحاد اور بے دینی کہتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے کائنات کے اندر. اللہ اکبر. جو ان کا وفادار ہو گیا وہ دیندار ہو گیا، جو غدار ہو گیا اس میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی وفاداری کو دین کہتے. اسی لیے تو بریلی کا تاجدار آواز لگا کے کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. کتنا خوبصورت. ہر خوبصورت کی قسم اٹھائی جاتی ہے. لوگ حسن کی قسم کھاتے، حسن کی قسم کھاتے، حسن کی قسم کھاتے. حسن والوں کی قسم کھائی جاتی ہے. لوگ خوبصورت ہوتے ہیں تو لیکن ایک ایسا بھی حسن والا ہے. اللہ اکبر. سب حسن والوں کی قسم کھاتے ہیں، سب حسن کی قسم کھاتے ہیں لیکن حسن جس کی قسم کھاتا ہے وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ. میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. حسن میں بے مثال ہے، علم میں بے مثال ہے، تقوی میں بے مثال ہے، سونے میں بھی بے مثال ہے. اتنا عرض کر دوں آج کل پتہ نہیں لوگ 8-10 سال پڑھ کر بھی کیا پڑھتے ہیں. اتنا پڑھ کے بھی لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح. میں نے کہا
ارے نادان، سونے کی حالت میں تو کیسا ہے اور سونے کی حالت میں وہ کیسا ہے؟ تو سو جائے تو خدا جانے تیرا کیا کیا ٹوٹ جائے۔ منبر کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کروں، تو سو جائے تو خدا جانے تیرا کیا کیا ٹوٹ جائے، لیکن وہ سوئیں تو ان کا وضو بھی نہ ٹوٹے۔ نیند جس کا وضو نہ توڑ سکے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں، اور یہ تو وضو ہے اور اس پر تو شریعت کا حکم ہے، لیکن ظاہر کی اگر بات کریں تو نیند میں بھی میرے نبی کی زلفیں کبھی نہیں بکھری، حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری، ہاں ایک ہی بار بکھری، اس کے بعد کبھی نہیں بکھری، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں بکھری، اس کے بعد بھی کبھی نہیں بکھری۔ حالانکہ وہ بکھرنے کے ذکر کا یہاں وقت نہیں ہے، لیکن بتا دیتا ہوں کب بکھری۔ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اس دن ان کی زلفوں کو بکھرا ہوا دیکھا گیا، نہ اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد دیکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زلفیں امت کی تقدیر تھی، ان کی زلفیں امت کی تقدیر تھی، اگر ان کی زلفیں بکھر جاتی تو نظام کائنات بکھر جاتی، اس لیے قدرت نے کبھی ان کی زلفوں کو بکھرنے نہ دیا۔ نیند میں بھی ان کی زلفیں سجی رہتی تھی، جمی رہتی تھی، بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کنگھی کر رکھی ہے۔ اسی کو میں سوچتا ہوں کہ آخر ان کی زلفیں نیند میں کیوں نہیں بکھرتی تھی، تو وجہ یہ ہے کسی کی زلفوں کو ماں سنوارتی ہے، کسی کی زلفوں کو باپ سنوارتا ہے، کسی کی زلفوں کو بھائی سنوارتا ہے، کسی کی زلفوں کو بہن سنوارتی ہے، لیکن حضور کی زلفیں وہ تھی۔ میرے امام کہتے ہیں شان ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، شان ہے پنجہ قدرت، یہ پنجہ قدرت پر بھی پنجتنی توجہ کر لیں، پنجہ قدرت، اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں، شان ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے کیسے ان کے سر میں کنگھی کرنے کا کام ماں باپ بھائی بہن نہیں، شان ہے پنجہ قدرت کر رہا، شان ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو، اور بھیمی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سو کے تھاموں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، اللہ اکبر تیل کی بوندے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارش پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، خوبصورت ہے، حسن و جمال ان کا بے مثال ہے۔ اندازہ فرمائے وہ آنے والے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک چیز تو یہ بتاؤں، اللہ نے ان کی آمد سے پہلے کہ وہ آنے والے ہیں، ان کی آمد سے پہلے کہ وہ آنے والے ہیں، کتنا اعلان کروایا، کتنا اعلان کروایا، کم و بیش 1,000 کم و بیش 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو صرف اسی لیے بھیجا کہ جا کے اعلان کرو کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ انبیاء آ رہے ہیں، مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مقرر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، انبیاء صحابہ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، انبیاء آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے۔ ہمارے دادا مرشد انبیاء کے آنے کا مقصد کئی مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کرتے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، اور نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند نہت کے سرہانے آئے ہیں۔ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ آدم آ کے کہہ رہے وہ آنے والے ہیں، شیس آ کے کہہ رہے وہ آنے والے ہیں، نوح آ کے کہہ رہے وہ آنے والے ہیں، ادریس کہہ رہے وہ آنے والے ہیں، ابراہیم کہہ رہے وہ آنے والے ہیں، اسماعیل کہہ رہے وہ آنے والے ہیں، یوسف کہہ رہے آنے والے ہیں، موسیٰ کہہ رہے آنے والے ہیں، داؤد کہہ رہے آنے والے ہیں، ایوب کہہ رہے آنے والے ہیں، ذوالکفل کہہ رہے آنے والے ہیں، عزیر کہہ رہے
आने वाले हैं, ईसा कह रहे आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ज़माना मुंतज़िर था, वो आने वाले हैं। वो किस तरीके से आएंगे? चांद की अंजुमन, अल्लाह अकबर, सितारों की अंजुमन सज गई, वो आने वाले हैं। चांद की चांदनी निकल पड़ी, वो आने वाले हैं। सूरज का हाइड्रोजन लग गया, वो आने वाले हैं। आसमान का साइबान सज गया, वो आने वाले हैं। जमीन का सब्ज़ार लग गया, वो आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, हर इंसान मुंतज़िर है, वो आने वाले हैं। लोग हैरान थे जब ऐलान करने वाला, तवज्जो करना, बात ध्यान रखना, ऐलान करने वाला जिसका ऐलान किया जा रहा है उससे बेहतर नहीं होता आमतौर पर। तो लोग हैरान होकर कहते हैं यार जब ऐलान करने वाला इतना अच्छा है तो जिसका ऐलान किया जा रहा है अच्छा। ऐलान आदम कर रहे थे तो लोग हैरान थे, जब ऐलान करने वाला इतना अच्छा है तो जिसका ऐलान हो रहा है वो कितना अच्छा होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे थे ये इतने अच्छे हैं तो आने वाला कितना अच्छा होगा। मूसा इतने अच्छे हैं तो आने वाला कितना अच्छा होगा। वो आने वाले, ज़माना मुंतज़िर था, वो आने वाले हैं। और याद रखना तसव्वुर भी यही है, जो सबसे ज्यादा ज़ी इस्तेदाद होता है उसको महफिल में, जो वो कामयाब महफिल के लिए आखिरी में रखा जाता है। होशियार मुंतज़िरीन अगर हों तो वो आखिरी में, उसको आज की महफिल के लिए नहीं कह रहा हूँ, आज महफिल वालों ने थोड़ी सी जो है नादानी से काम लिया है। जो महफिल में सबसे नाअहल था उसको आखिरी में सौंपा है, लेकिन ये इनसे कुछ गलती हो गई है, बल्कि खता इज्तिहादी इनकी है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा, तवज्जो फरमाओ, अल्लाह अकबर, क्या कि महफिल के अंदर जो सबसे ज़ी इस्तेदाद होता है उसको आखिरी में लाते हैं। बचाओ इसलिए कि अगर पहले की कमी रह जाए तो दूसरे पूरा कर लेगा, दूसरी कमी रह जाएगी तो तीसरा पूरा करेगा, तीसरी कमी रह जाएगी तो चौथा पूरा करेगा। उन्वान एक है, कॉन्फ्रेंस एक है, महफिल सजी हुई है, लेकिन जब सबकी कमी रह जाएगी तो आने वाला आखिरी में इतना ज़ी इस्तेदाद है कि वो आएगा तो फिर वो सबकी कमी को एक साथ पूरा कर देगा। लेकिन जब वो बोल चुकेगा अब उसके बाद फिर किसी को नहीं लाएंगे, महफिल खत्म कर देंगे। क्यों? इसलिए कि जब सबसे अच्छा बोल ले तब उसके बाद जो आएगा उससे अच्छा बोलना पड़ेगा, और जब उससे अच्छा कोई बोल ना सकेगा तो फिर लोग उठ के जाने लगेंगे। कामयाब महफिल नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी। कामयाब महफिल वही होती है जो सबसे अच्छे पर खत्म हो जाए, जो सबसे अच्छा वही आखिरी खतीब हो, जो सबसे अच्छा वो आखिरी मेहमान हो, बिना तमसील कुदरत ने भी एक महफिल सजाई और उस महफिल का उन्वान रखा कि मैं एक हूँ और बेमिसाल हूँ, और उसका नाज़िम जिब्रील को बनाया और उसके मिंबर को सजा करके कभी आदम को बुलाया, कभी शीश को बुलाया, कभी नूह को बुलाया, कभी दाऊद को, कभी अय्यूब को, कभी जुल्किफ्ल को। सब आते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, आखिरी में उसको बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महफिल में आखिरी में उसको लाया जो सबसे बेहतर था, हुस्न में, इल्म में, अमल में, अखला में, अंदाज़े जिंदगी में, अंदाज़े बंदगी में, हत्ता के देखने में सबसे बेमिसाल था। जो आया आकर यही कहा अल्लाह एक है, बेमिसाल है। तो मजमे ने पूछा आपने देखा? इसलिए कि मजमा को दलील मानता है ना। आपने देखा तो सबने कहा नहीं, सुन के बोल रहे हैं। पर्दे गैब ने सदा दी थी तो पता चला कि वो एक है, लेकिन जो सबसे आखिरी में आया उसने भी कहा अल्लाह एक है। तो लोगों ने कहा देखा, उसने कहा हाँ देख कर बता रहा हूं कि अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब तेरे जलसे में सबसे बड़ी बात जो कह दे उसके बाद नए को लाना बेवकूफी होता है? वरना महफिल ही खराब हो जाए। या तब उससे अच्छा ला, और उससे अच्छा नहीं ला पाएगा तो तेरी महफिल खराब हो जाए। सही है? तो अब मेरे नबी के बाद जो दूसरा नबी लाने के चक्कर में है, तो क्या वो माज़
नारे तकबीर, जब हमारे इब्न खत्ताब जैसा नहीं ला सकते, जब हमारे इब्न खत्ताब जैसा नहीं ला सकते, जब उस्मान गनी जैसा नहीं ला सकते, जब सैयदुस सादात खातिमुल विलायत फातिह खैबर मौला अली जैसा नहीं ला सकते, जब नबी ने नजर डाल के बताया अली को, है कोई अली जैसा तो लाओ, हमारा अली तो वो है, कभी दीवार हिलती है, कभी शहजादी जैसी किसी की बेटी नहीं हो सकती, तो कोई ला सकेगा उनके बाबा जैसा। अरे मेरी बेटी कितनी मुत्तकी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे नबी की शहजादी है उसकी शान ये है कि जिसका चल न देखा मोहम्मद ने, जिसका चल न देखा मोहम्मद ने। मैं इसकी कोई तशरीह तो कर नहीं सकता, लेकिन आंचल कहते हैं दुपट्टे को, और मोहम्मद कहते हैं चांद और सूरज को। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है शहजादी। हम तो बेटी कहने से भी शर्माते हैं, इसलिए कि हम शहजादी कहते हैं। हाँ, इसलिए कि हमारे अदब का एक तकाजा है, अदब का है, बल्कि हम तो उनको काबे के बराबर कह के भी शर्माते हैं। तवज्जो है, सैयदा फातिमा वो काबे के बराबर भी कह के शर्माते हैं कि अभी मनकबत नहीं हुई, अर्श के बराबर कह के भी शर्माते हैं कि अभी मनकबत नहीं हुई। हम तो उनको जन्नत के बराबर भी कह के शर्माते हैं, नादिम होते हैं, तौबा करते हैं कि अभी मनकबत नहीं हुई। क्यों? उसकी वजह ये है कि नबी जिस मिट्टी पे पैर रखते हैं और नबी के अल्लाह पर जिस पर मिट्टी मस हो जाए तो वो मिट्टी काबे से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है, जमीन से भी अफजल है। मिट्टी बदन को लगे तो जन्नत और काबे से अफजल होती है। उस फातिमा को मैं जन्नत और काबे से कैसे तशबीह दूं जिसके लिए का फातिमा तो बदा तो मिलनी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नज़ाफत पे लाखों सलाम, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा उसे नबी की शहजादी कहते हैं। तवज्जो है, आपकी शहजादी कहते हैं। जिसकी बेटी जैसी बेटी नहीं हो सकती, उसके बाबा जैसा बाबा कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? जिसके नवासों की शान ये है कि करबला में खून दे दे और अल्लाह का दीन बचा ले। जब नवासों का जवाब दिए तो नाना का जवाब कहां से लाए? तो अब अगर कोई बात करना चाहता है कि कोई नया नबी आए तो फिर वो ला सकेगा? हम तो किसी का आना मुमकिन ही नहीं मानते। जो कहेगा आ सकता है हम उसको भी काफिर कहते हैं, जो कहेगा आ गया हम उसको भी काफिर कहते हैं। आ सकता है वाले को भी काफिर कहते हैं, जो नया नबी आ सकता है कब काफिर है। लोग कहते हैं मौलवी कितनी जल्दी काफिर क्यों कहते हैं? मैं मौलवी काफिर नहीं कह रहा, यहाँ मौला काफिर कह रहा है। हाँ, थोड़ा मौला की बात पे तो नबूवत खत्म है। क्यों? अब उन जैसा कोई उन जैसा नहीं हो सकता, उनसे अच्छा क्या हो सकता है? और फिर जितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, अब उससे बड़ी बात कोई कह सकेगा? पूजा कादियानी है, बताए तो सही। एक आंख का अंधा भी नबी होता है, एक आंख की छोटी और एक आंख की बड़ी वाला भी कभी। नबी की शान ये भी होती है कि नबी दौर में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। नबी नसब में भी सबसे नबी का नसब भी बेमिसाल होता है, नबी का जिस्म भी बेमिसाल होता है, नबी की बोली भी बेमिसाल होती है, नबी का खानदान भी बेमिसाल होता है। हत्ता कि वो जिस जानवर पे बैठ जाए वो जानवर भी बेमिसाल होता है। तो बात अब चल रही थी कि ऐसी हस्ती
انتظار ہے کائنات کو کہ وہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا. آخرکار وہ مفتی صاحب قبلہ مصباحی صاحب نے نور کا منتقل ہونا پڑھ دیا. مجھے یاد بھی نہیں ہے مفتی صاحب کو کی قوت حفظہ کو سلام ہے, اللہ ہماری علماء کو سلامت رکھے. وہ نور منتقل ہوتے 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 آخر شکم آمنہ میں آ ہی گیا. مفتی صاحب نے یہاں تک بات پوری کی, میں اس کے آگے ان سے برکت لے کے ان کی بات سے بیان کرتا. ان سے اچھی تو نہ کہہ سکوں گا, لیکن بس یہ کہ جیسے بارش برس کر جب پتوں پہ جم جاتی ہے تو بعد میں ہوا کے جھونکوں سے جو پتے سے پانی گرتا ہے وہ نئی بارش نہیں ہوتی, بلکہ پتوں پہ جمع وہی پانی گرتا ہے. تو یہ انہی کا حصہ ہے. توجہ فرمائے, غور کریں. جب وہ نور حضرت آمنہ کے شکم میں آیا تو پھر اس نے صدف گوہر آمنہ کے اندر جگہ پایا. غور کریں, توجہ. قدرت جب موتی بنانا چاہتی ہے, اگر آپ تھک نہیں گئے تو آپ کی توجہ بہنوں کی بھی, جب قدرت موتی بنانا چاہتی ہے تو اس موتی, جس قطرے سے موتی بنانا ہوتا ہے, اسے ہر جگہ نہیں گراتی. اسے قدرت گراتی صرف وہاں ہے جہاں صدف ہوتا ہے. صدف جس کو آپ سیپ کہتے ہو, سیپ کے علاوہ وہ قطرہ کہیں اور نہیں گرتا. نمبر 1. نمبر 2, جب وہ قطرہ سیپ میں گرتا ہے تو سیپ میں جانے سے پہلے بھی سیپ کے اندر کوئی قطرہ نہیں ہوتا اس سے پہلے, اور جب وہ قطرہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس میں دوسرا کوئی قطرہ نہیں جا سکتا. حالانکہ سیپ رہتی ہے سمندر میں, جب وہ سمندر میں رہتی ہے تو بھی بند رہتی ہے. قدرت کا حکم ہے, کیونکہ تجھ میں ایک قطرہ ڈالوں گا جس سے سچا موتی بناؤں گا. تو غیرت قدرت یہ ہے کہ سمندر میں رکھ کر بھی تجھے پانی سے بچاؤں گا. توجہ کرنا. اور پھر جب وہ پانی آنے والا ہوتا ہے سیپ میں تو اوپر خود ہی سیپ چلی آتی ہے. جو لوگ سائنس پڑھاتے جنہوں نے پڑھا ہے انہیں پتا ہے, نہیں پتا ہے تو جدید باتیں لوگ بعد میں کریں گے, یہ صوفیہ کر چکے, جو صوفیہ کا غلام کر رہا ہے. سیپ اوپر آتی ہے, منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے, پھر اوپر سے قطرہ گرتا ہے, پھر وہ منہ بند کر لیتی ہے, پھر نیچے چلی جاتی ہے. کروڑوں لیٹر پانی کے نیچے رہتی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی پانی اس کے اندر نہیں جا سکتا اور اس کے بعد بھی پانی اس کے اندر نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر کھارا پانی جائے گا تو موتی بن نہ سکے گا. وہ مخصوص پانی ہوتا ہے جسی سے موتی بنتا ہے. تو صدف کے پیٹ میں, سیپ کے پیٹ میں نہ پہلے پانی جاتا ہے نہ بعد میں. قدرت اس کی حفاظت کرتی ہے. سنیو, اپنے نبی کی ماں کی شان اگر آج نہ سمجھو گے تو پھر تمہیں کب سمجھ میں آئے گی. قدرت جب کسی سیپ کے اندر موتی بنانا چاہتی ہے تو کھارے پانی سے اس کی اتنی حفاظت کرتی ہے, نہ پہلے اس میں پانی جانے دیتی ہے نہ بعد میں جانے دیتی ہے. تو جس صدف گوہر کے اندر اپنے محبوب کا نور رکھنا ہوا ہوگا اس کو کتنی گندگیوں سے بچایا ہوگا, اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. جب موتی بنانے کے لیے سیپ کی حفاظتوں کا یہ عالم ہے تو محبوب کے نور کو رکھنے کے لیے اس شکم کی حفاظتوں کے لیے کیا اہتمام کیے گئے ہوں گے. اللہ اکبر. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ماں بحیثیت ماں, جملے کی نزاکت, کوئی ماں بحیثیت ماں سیدہ آمنہ کی طرح نہیں ہو سکتی. بے شک بات ہے, توجہ نہیں آپ کی, کوئی بات نہیں, لیکن یہ بات بڑی گہری ہے. میں اگر آپ نہیں تھکے تو میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ ٹائم زیادہ ہوا ہے. میں عنوان کی طرف جلد آؤں گا, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں گا بہنوں کی بھی خاص طور. بحیثیت ماں کوئی ماں سیدہ آمنہ کی طرح نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ کسی کا بیٹا کلیم ہے, کسی کا بیٹا خلیل ہے, کسی کا بیٹا روح اللہ ہے, کلمت اللہ ہے. تنہا وہ ماں ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے. اب یہاں آپ شکوہ کرنے لگے, توجہ آپ کی, آپ شکوہ ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا, توجہ آپ کی, کیونکہ کوئی مشاعرہ نہیں پڑھ رہا ہوں, میلاد پڑھ رہا ہوں. ہاں, غور فرمائیں, غور کریں, توجہ ہے آپ کی. ہاں, بہنوں کی بھی. لوگ یہاں شکوہ کرنے لگے کہ سید یہ بتا کہ جب وہ ماں اتنی اچھی تھی تو وہ حضور 6 سال کے تھے تبھی دنیا سے چلی گئی. تو نبی کی ماں کی حیثیت سے لوگوں نے مریم کو تو دیکھا ہے لیکن آمنہ کو نہیں دیکھا, اس لیے کہ حیثیت سے دیکھنے کے لیے انداز بدل جاتا ہے. جیسے اگر کوئی ٹوپی پہن کر کے یا بغیر ٹوپی کے کوئی مولانا صاحب مقرر صاحب بازار میں چلے
چلے تو چلے، دیکھ نظر پڑی لیکن آپ نے توجہ نہ دی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو بحیثیت عالم نہیں دیکھا، بحیثیت مقرر نہیں دیکھا، بحیثیت ولی نہیں دیکھا، بحیثیت مفتی نہیں دیکھا. آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ حیثیت سے دیکھنے سے نظر بدلتی ہے. تو جب آپ 6 سال کی عمر کے تھے کبھی آپ نے ابوا میں آرام کرنا پسند کیا؟ حضور کی امی جان آرام کر لیا، حضور ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. تو حضور کی امی کو کسی نے نبی کی ماں کی حیثیت سے نہیں دیکھا. محمد کی ماں کی حیثیت سے تو دیکھا، رسول اللہ کی ماں کی حیثیت سے تو نہیں دیکھا، کیونکہ ابھی اعلان ہی نہیں ہوا تھا. تو اب ہم کیسے متعین کریں کہ ان کی سخاوت کیا تھی؟ نبی کی امی جان سیدہ آمنہ کی سخاوت کیا تھی؟ تو جنگلوں میں چھپی ہوئی بات ہے، نہیں پتا ہمیں. وہ کتنی پاکیزہ تھی نہیں پتا ہمیں، کیسی طہارت تھی نہیں پتا ہمیں، کیسی صداقت تھی نہیں پتا ہمیں، سچائی کیا تھی نہیں پتا ہمیں، حسن کیا تھا نہیں پتا ہمیں، تقوی کیا تھا نہیں پتا ہمیں، علم کیا تھا نہیں پتا ہمیں، چلتی کیسے تھی نہیں پتا ہمیں، بولتی کیسی تھی نہیں پتا ہمیں. ہمیں تو نبی کی ماں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں. عیسیٰ کی امی کے بارے میں سب پتا ہے، یہاں تک کہ پیٹ کا درد بھی بیان ہو گیا، لیکن نبی کی امی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. میں نے کہا اسی کو تو محبوب کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں. حضور نے بیان بھی کر دیا لیکن عاشقوں کو پتا ہے، دوسروں کو پتا نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا. حضور کی ایک شہزادی ہے، 4 شہزادیوں میں ایک شہزادی ہے. حضور کی 4 شہزادیوں میں ایک شہزادی ہے، اور وہ شہزادی جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ، غیر معلمہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے جانتی ہے. ان کے کئی القابات ہیں، توجہ فرمائے بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے. ان کے کئی القابات ہیں. ان القابات میں سے ایک لقب یہ ہے، رسول اللہ نے ان کو ایک لقب دیا اور پردے اٹھا دیے. لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں پتا چلا، لیکن ولیوں کے غلاموں کو پتا چل گیا. حضور نے اپنی بیٹی کو سیدہ بھی کہا، طیبہ بھی کہا، زائرہ بھی کہا، عابدہ بھی کہا، زاہدہ بھی کہا، ساجدہ بھی کہا، نقیہ، تقیہ، زکیہ، سب کہا. لیکن ایک لقب حضور نے وہ دیا جس میں جس کا جو لقب کسی باپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا، وہ لقب کسی باپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا. ایک لقب سیدہ کا ایسا ہے، نہ سیدہ زینب بنت محمد کو دیا، نہ سیدہ رقیہ کو دیا، نہ سیدہ ام کلثوم کو دیا، نہ اس سے پہلے کسی کو دیا، نہ ان کے بعد کسی کو دیا. ایک لقب حضور نے اپنی بیٹی شہزادی کو دیا، حسنین کی امی کو، علی کے مرتضیٰ کی بیوی کو، اپنی سب سے چہیتی بیٹی کو. کیا لقب دیا؟ ام ابیہا، ام ابیہا، ام ابیہا. یعنی تو تو میری ماں جیسی ہے، تو تو میری ماں جیسی ہے. اور شکوہ کرنے والے سنی، تو پوچھتے نبی کی ماں کیسی، مجھے کیا پتا. کہا میں نے کہہ دیا یہ میری ماں جیسی ہے. فاطمہ کی سخاوت کو دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ آمنہ کی سخاوت کیسی. فاطمہ کی طہارت کو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ میری ماں آمنہ کی پاکیزگی کا عالم کیا. کیسی وہ پاکیزہ تھی. جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، جب لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، ان جہالت کے دور میں میری نبی کی امی کو لوگ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے. مصر میں خوبصورت ہونا کوئی بات نہیں ہے، افریقہ میں خوبصورت ہو کے دکھاؤ تو مانے. ارے تقویٰ کے دور میں متقی بننا کیا ہے. جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کر رہے تھے، تب نبی کی ماں اتنی متقی تھی کہ لوگ انہیں طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا. فرمایا ان کی سخاوت اور ان کا حسن بھی بیان کر. ام ابیہا تھی سیدہ باتوں میں، تو حضور کی امی کیسے خوبصورت تھی. آئیے سنیں، ایک حدیث پڑھتا ہوں، عنوان کی طرف چلتے ہیں، دیر ہو جائے گی. اللہ اکبر. سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے کہا، شکل میں، حضور کی شکل میں، حضور کی سخاوت میں، حضور کے چلنے کے انداز، حضور کا بولنے کا انداز، حضور کا اٹھنے کا انداز، حضور کے بیٹھنے کا انداز، ہو بہو اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ فاطمہ بنت محمد کو دیکھا ہے.
उनकी शक्ल उनके अब्बा की तरह थी, उनका बोलना उनके अब्बा की तरह था, उनका चलना उनके अब्बा की तरह था, उनका उठना उनके अब्बा की तरह था, उनका बैठना उनके अब्बा की तरह। हम समझ गए ना, रसूलुल्लाह की तरह चलती थी, बोलती थी, उठती थी, बैठती थी, देखती थी, सखावत करती थी। और हुजूर कह रहे उम्मे अबीहा है तू, मतलब क्या कि सैयदा आमिना के बारे में अगर कोई मुझसे पूछे कैसी थी, तो हुजूर का हुस्न देखा है ना, बस उसी की झलकियां सैयदा आमिना में देख ले। हुजूर की सखावत देखा है ना, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे सवालात को काफी है इशारा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहित में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर, तारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। हुजूर की सखावे, हुजूर की अम्मी जान है, हुजूर की अम्मी जान। तो वो आने वाला है, गूंज रही है फिजा आने वाला। जब सब आ जाते हैं तो इंतजार रहता है, इंतजार वो आएगा। सब नजर उठा उठा के उसी को देखते हुए, मस्जिद में सब आ जाए, इमाम आखिरी में आता है, और जब वो आता है तो फिर जमात खड़ी हो जाती है। आज जब तुम्हारा इमाम आखिरी में आता है और सब उसके लिए खड़े हो जाते हैं, फिर जमात खड़ी हो जाती है। अब नबियों का इमाम आता है, कायनात मुंतजिर थे, जिन मुंतजिर थे, फरिश्ते मुंतजिर, सब मुंतजिर। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। आखिर वो 12 रबीउल अव्वल को आ गया। क्यों आया? क्यों आया? पहले तो ये बयान कर दूं, जो आया है पहले सुन ले, वो कौन आया। 2 जुमले बयान कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुस्न के जलवे पूरी कायनात में बिखेर दिए। किसी ने सवाल किया कि ये बिखरा हुआ जलवा कहीं देख सकते हैं, तो सारी कायनात का जलवा समेट कर एक इंसान को पैदा किया। कहा इंसान को देख ले, मेरे हुस्न का अंदाजा कर ले। कहा ये इन सारे इंसानों का हुस्न भी कहीं सिमटा देखा जा सकता है, तो उसको अंबिया में जमा कर दिया। कहा इनको देख ले, फिर मेरे हुस्न का अंदाजा कर। का सब नबियों का हुस्न भी कहीं सिमट कर आ सकता है, तो कहा आमिना के लाल को देख ले और मेरे हुस्न का अंदाजा। कौन आया, कि शान से आया है। मैंने अभी लोगों को बयान किया दोपहर में कि एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है। तो हुजूर ने कह दिया जिब्रील तू है बड़ा खूबसूरत, जरा बताना कि तेरी असलियत क्या है, अपनी असल चेहरा दिखा। जिब्रील ने परों को खोल दिया, अपनी असलियत दिखा दी। बड़े खूबसूरत थे जिब्रील। फिर जिब्रील का हुजूर, मैंने तो अपना आप दिखा दिया, जरा आप भी अपना आप दिखा दे। हुजूर ने कहा जिब्रील तू नहीं देख सकता, अभी जिब्रील तेरी आंखें अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि तू अब मेरा जलवा देख सके। क्यों? इसलिए कि जिस पर खुदा ने गैरत के पर्दे डाल रखे हैं। इसीलिए मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा फरमाते हुजूर को असल में किसी ने देखा ही, हुजूर अलैहिस्सलाम को असल में किसी ने, यही मसला है। लोग कहते हैं यार जब कुरान एक है, हदीस एक है, उलमा फिर फिरके क्यों बना? फिरके उलमा ने नहीं बना। वजह हुजूर जो पर्दे में आए ना, फिरके इसलिए बने। अगर वो बेपर्दे आते तो फिरके नहीं बनते। फिरके बनने की वजह उनका पर्दे में आना है। वो कहा वो कैसे? एक बताओ आसान मिसाल। अभी मिंबर पे कोई आए और पर्दा डाल कर आए और आपसे पूछा जाए बोलो कौन? कोई कहेगा मिसबाई साहब, कोई कहेगा मौलाना इमरान, कोई कहेगा मौलाना फरोज, कोई कहेगा मौलाना रिजवान, कोई कहेगा फुला, कोई कहेगा फुला फुला। बोलो भाई आया एक ही आदमी, इतने जबाने कैसे? जितनी जबान उतने फिरके कैसे? ग्रुप। सही है, ये ग्रुप क्यों बने? बोले ये आया ये आया, सब गलत है। तुम बोलो है, बोलो भाई सब गलत बोल रहे कि नहीं? जब आने वाला पर्दे में आया तो फिर टामक टोलियां करते क्यों हो? ये आया कि वो आया कि वो आया। आसान बात इतनी थी कि कह देते अल्लाह ही जाने कौन है, अल्लाह ही जाने कौन आया, और खत्म थी। तो ये सारे फिल्मों में सच्चे कौन जो कहते हैं अल्लाह ही जाने कौन आया? बस यही है कि तुम पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, और हम कहते हैं हम तो मुतय्यन ही नहीं करते। सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ, तुझे ज़ेबा कहूँ, तुझे हिरना नसीब हूँ, तुझे उम्मीद क्या कहूँ, जाने मुराद गाने तमन्ना कहूँ, तुझे मुजरिम वो अपने आपको का सामा करूँ, शाह बेकस्तराज गैस वो वाला कहूँ, तुझे सुबह वतन पे शाम गरीबा को तू शर्म बेकस्तराज गैस वो वाला कहूँ, तुझे मुजरिम वो अपने आपको का सामा करूँ, शाह यानी शफी रोज़े जला का कहूँ, तुझे अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और कह रहे कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी चुप तो हो नहीं
کپڑے کے پردے میں آئے تو لوگ پہچان نہ سکے، جو اللہ کی غیرت کے پردوں میں آئے اسے کون پہچان؟ اسی لیے میرے آقا نے کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی سمجھ کیا سکتا ہے؟ تو آنے والا بولو ایسا تھا، اتنا بڑا آیا، بس بات اینڈ کو پہنچتی ہے، توجہ ہے آپ کی، اتنی بڑی ہستی آئی ہے سبحان اللہ کہ جس کا تعین ہی نہیں کیا جائے۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو ان کو غور کرنا چاہیے۔ انسان ٹائم اور اسپیس کے بیچ میں رہتا ہے، یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں زمان اور مکان۔ بشریت اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ کو اس پہ بہت غور کرنا چاہیے۔ یعنی جو بھی بشر رہے گا تو وہ ٹائم کی حد میں رہے گا، ٹھیک، اور جہاں رہے گا جگہ گھیرے گا، اسپیس، ٹائم اور اسپیس کے درمیان کائنات ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام ایک ایسا بشر ہے، وہ تنہا ایک، جو ٹائم سے بھی پرے گیا اور اسپیس سے بھی پرے گیا۔ کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے کہ عرش کے نیچے مخلوق کا معاملہ ہے نا، عرش کے اوپر تو نہ وہاں ٹائم ہے، نہ ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، نہ زمان ہے، نا تو جو بشر زمان سے بھی آگے جائے اور جو مکان سے بھی آگے جائے اس کو نام کیا ہے؟ اتنی بڑی ہستی آئی ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، لیکن مقصد کیا تھا؟ اب بات اس پر آتی، تقریر کا دوسرا حصہ۔ جب ہستی کا تعین ہو گیا کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی، تو یعنی اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑی ہستی کوئی ہے ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، اس کا مختصر خدا کے بعد سب سے بزرگ وہی ہے۔ اب وہ کیوں آئے؟ تقریر کا دوسرا اختتامی حصہ کیوں آئے؟ تب ان کے آنے کو میں نہیں بیان کر سکتا، اتنی بڑی ہستی آئی کیوں، اللہ ہی بیان کرتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ وہی ہے، یہ سمجھانے کے لیے ترجمانی کر دے کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا، بھیجنے کا مقصد لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق لے کر کے بھیجا تاکہ تمام مذاہب پر مذہب حق غالب آ جائے۔ یعنی وہ کیوں آئے تھے؟ دین کے غلبے کے لیے آئے تھے۔ ان کی آمد کا مقصد صرف دین کا غلبہ تھا، دین غالب ہو جائے۔ مطلب کیوں آئے تھے؟ آسان زبان میں، وہ ہمیں جہنم سے بچانے آئے تھے، وہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کرنے آئے تھے، وہ ہمیں نیک بنانے آئے تھے، وہ ہمیں متقی بنانے آئے تھے، وہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق سکھانے آئے تھے، وہ ہمیں ماں باپ کے حق بتانے آئے تھے، وہ ہمیں اللہ کے حقوق بتانے آئے تھے، وہ ہماری آوارہ پیشانیوں کو جب وہ باطل معبود سے بچا کر کے ایک وحدہ لا شریک کے آگے جھکانے آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کو پاک کرنے آئے تھے، وہ قرآن عطا کرنے آئے تھے، وہ قرآن کے رنگ میں رنگنے آئے تھے، اور وہ آئے اور انہوں نے محنت کی۔ بس بات اینڈ ہوتی ہے اسی پر۔ اگر کوئی سننے والا ہے تو اب تک آپ نے حضور کی عظمت سنی، اب دل کا درد بھی ان کے صدقے میں سن لیں۔ حضور آئے تھے دین کے غلبے کے لیے، اور انہوں نے صرف 23 سال کی قلیل مدت میں انقلاب پیدا کیا۔ اتنی مختصر سی مدت میں انقلاب کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے جو ان کا پیدا کیا۔ 1000 سال تک تبلیغ کی گئی، لیکن 80-82 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 23 سالہ قلیل مدت میں 3 بر اعظموں تک اسلام کا نور پھیل گیا۔ جب حضور علیہ السلام نے آخری حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع، تو اس میں کم و بیش 1,24,000 لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کی، کے ساتھ حج کیا۔ حالانکہ وہ ٹوٹل مسلمان، یعنی کہ پوری تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ رہ گئے تھے، لیکن زیادہ تر
आ चुके थे, अक्सरियत में आ चुके थे। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए अल्लाह के रसूल दीन के गलबे के लिए आए थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे भाइयों इतनी बड़ी हस्ती सिर्फ दीन के गलबे के लिए आए तो इससे क्या हमें दीन की अहमियत नहीं समझना चाहिए? अल्लाह ने अपने महबूब को गलबे दीन के लिए भेजा, दीन के गलबे के लिए भेजा, दीन को गालिब करने के लिए भेजा। अब हमें दीन की अहमियत नहीं समझ में आती। अल्लाह अकबर। जब हबीब खुदा खातिमुल अंबिया सैयदुल मासूमीन दीन के गलबे के लिए आते हैं तो बताओ क्या हमारी जिंदगी में दीन को गलबा है? हमने दीन को गालिब किया है? बल्कि बड़ी माजरत के साथ दीन के साथ जो सौतेला सुलूक हम कर रहे हैं शायद दूसरा कोई नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। हम दीन से इतने दूर हैं, दीन से इतने गाफिल हैं, मजहब से इतने गाफिल हैं कि अल्लाह अकबर आज मुसलमानों की जिंदगियों में नमाज तो है ही नहीं। 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल पे क्या गुजरेगी अगर हम मिलाद का जश्न मनाएं और नमाज न पढ़े? कितने मुसलमान हैं अपने चेहरों से दाढ़ियां मुड़ा करके फिकवा रहे हैं? कितने मुसलमान हैं जो लड़कों के साथ बदफेली कर रहे हैं? कितने मुसलमान हैं जो औरतों के साथ बदफेली कर रहे हैं? कितने मुसलमान हैं जो गंदे मनाजिर देख रहे हैं? कितने मुसलमान हैं जो औरतों पे पाप की नजरें डालते हैं? कितने मुसलमान हैं जो हराम धंधे करते हैं, सूद के धंधे करते हैं? सोचिए तो सही। बस बात को एंड पर ले जाते हुए इतना जरूर कहूंगा, थोड़ा एहसास कर लो बैठकर, ये दीन जो जावरा हिंदुस्तान के छोटे छोटे देहात तक जो फैला है हुजूर की मेहनत से। आका अलैहिस्सलाम की मेहनत और सिर्फ हुजूर की मेहनत है। जिसकी भी मेहनत है सब मेहनतें सिमट आती है हुजूर की मेहनतों के अंदर। जिसने करबला भी उसी में सिमट आता है, बद्र भी उसी में सिमट आता है, ओहद भी उसी में सिमट आता है, खंदक भी उसी में सिमट आता है। महबूब इलाही की मेहनतें, गरीब नवाज की मेहनतें, गौसे पाक की मेहनतें, हत्ता के क़यामत तक दीन के लिए जितनी मेहनतें की जाएगी सब की मेहनतें सिमट आती है रसूलुल्लाह की मेहनतों में। एक आखिरी बात बस करके आपके ईमान और आपके दिल पर छोड़ करके जाऊँ बात को, जरा गौर करना। जिससे इश्क होता है, जिससे मोहब्बत होती है, उसकी मेहनतों की भी कद्र होती है। अगर यहाँ कोई बंदा तकरीर कर रहा है और वाकई उस मुकर्रिर से आपके दिल में इश्क है तो आप कभी भी तकरीर के दौरान बात नहीं करेंगे कि यार एक बंदा मेहनत कर रहा है, अपना पसीना निचोड़ रहा है, अपना कलेजा निचोड़ रहा है, तो हम उसके दरमियान बात कैसे करें? तवज्जो से सुन लो यार, इसलिए कि इससे मोहब्बत है। यही है ना। अगर आपको मोहब्बत नहीं है, मुनाफिकत है, आप झगड़ा करेंगे, महफिल की तवज्जो बटाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। भाइयों सबसे मोहब्बत है, आपने सबकी मेहनत की कदर की है। बाप का जमाया हुआ पैसा इसलिए नहीं लुटाते आप कि आपको एहसास है कि इस पैसे को जमाने में, दौलत को कमाने में मेरे बाप का सर का पसीना पैर तक आया था, तब कहीं जा करके हम लोग दौलतमंद बने हैं। लोग अपने दादा के हाथ का घर नहीं बेचते, यार मेरे दादा ने खरीदा था बड़ी मेहनत से, मैं इसको कैसे बेच दूं? दादा की निशानी है। यही तो है ना मेरे भाइयों, जब बाप दादा के घर से इतना प्यार है क्योंकि उनकी मेहनतों से तुम्हें प्यार है, तो कभी सोचा रसूलुल्लाह की मेहनतों के साथ क्या मजाक हो रहा है? हुजूर की मेहनतों की कितनी नाकदरी की जा रही है? ये जो दीन हम तक पहुंचा, गलबे दीन के लिए हुजूर की मेहनतें क्या है उसकी एक झलक, और उसके बाद बात मुकम्मल। आप जानते हैं एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा? सबसे मुश्किल तरीन दिन आपकी जिंदगी का कौन सा था? ओहद ही था ना हुजूर, खुद ही जवाब भी दे रही। ओहद का दिन ही मुश्किल दिन था ना, इसलिए कि ओहद के दिन आपके दंदान शहीद हो गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के दांतों के किनारे शहीद हुए थे ओहद के दिन। हुजूर को उनकी सवारी से ढकेल दिया गया था, गड़े में घुटने फट गए, चोट लगी थी। किसके लिए? दीन के गलबे के लिए, गलबे दीन के लिए। मैं ये बात कह रहा हूं, इसको बहुत गौर से सुन के दिल में रख लेना। हुजूर के घुटने फट गए, इतना खून निकला उस दिन कि अल्लाह के रसूल अपने पैरों पे चल नहीं रहे थे। सहाबा किराम उठा करके उनको लेकर के गए थे, खून बह रहा था। 70 सहाबा की लाशें पड़ी हुई थी और इसमें चचा सरकार अमीर हमजा के तो कान भी काट लिए गए थे, नाक भी काट ली गई थी, होठ भी काट लिए गए थे, जबान भी काट ली गई थी। पहनने वालों ने उसको जेवर बना करके पहना था, सीना चीर करके किसी ने कलेजा भी कच्चा चबाने की कोशिश की थी। ये दीन के लिए ऊपर था। तो उम्मुल मोमिनीन कहती, आका
آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن احد کا دن تھا. آقا نے فرمایا نہیں. بس اس کے بعد مکمل ہوتی ہے. سن لیں حضور نے کیا کام کیا. ہمارے مولانا نے یہ کام کیا. جاورا میں 70 مسجدیں بنا دی, 50 مسجدیں بنا دی. کیا مولانا کبھی نہیں بھولیں گے ان کو, بالکل نہ بھولیں. سلام ہے آپ. اسکول بنا دی, مدرسہ بنا دیا, سلام ہے. رسول اللہ کی محنتیں کب یاد کریں. حضور کے معجزات یاد ہے, حضور کی محنت یاد نہیں. اور جو اللہ کے رسول کی محنت کو یاد رکھے گا, قسم خدا کی وہ نرم گدوں پر لیٹ کر کبھی زنا کی فلم نہیں دیکھ سکتا, وہ سود کا دھندا کبھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کے لیے میرے نبی نے کتنی قربانی دی ہے. کربلا کی قربانی اس کا تتمہ تھا, اس کی ایک جھلک تھی. وہ قربانی کیا تھی؟ ام المومنین کہہ رہی ہے سب سے مشکل ترین دن احد کا تھا نا. حضور نے فرمایا دندان شہید ہوئے, وہ مشکل دن میری زندگی کا سب سے مشکل تو تھا, سب سے مشکل نہیں. چوٹ لگی سب سے مشکل نہیں تھا. میری بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی, مشکل دن تھا, سب سے مشکل نہیں تھا. 3 سال تک کے مجھے شام ابی طالب میں قید رکھا گیا, مشکل تو تھا, سب سے مشکل نہیں. پھر حضور سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ آقا نے فرمایا میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن اگر کوئی تھا تو وہ طائف کا دن تھا. حضور علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن طائف کا تھا. اس کی ایک جھلک اللہ کے رسول علیہ السلام, 2 روایت ملتی ہے. جب مکے والوں نے آپ کی باتیں نہیں سنی تو حضور علیہ السلام اکیلے پیدل مکے سے طائف چلے گئے. یہ نہیں سنتے تو ان کو سناؤ. اور دوسری روایت ہے کہ اکیلے نہیں بلکہ ساتھ میں ایک شخص, ایک غلام کو لے گئے جن کو دنیا حضرت زید بن حارثہ کے نام سے جانتی ہے. 2 لوگ گئے تھے پیدل. آج ہم 10 منٹ کی نیند قربان کرنے کے لیے گھر سے مسجد نہیں جا سکتے. اللہ کے رسول اس دین کے لیے مکہ چھوڑ کے پیدل گئے تھے. مجھے بہت احساس ہے اس کا, جو میں اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو بول رہا ہوں. یہ بڑا اہم ہے حضور کی آمد کا مقصد. آج ہم لوگ کہیں جاتے ہیں نا تقریر کرنے, 1 گھنٹے کی تقریر کرنے, لوگ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں. احساس ہوتا ہے, پھولوں سے پھول برساتے ہیں, گلے میں ہار ڈالتے ہیں, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 ہار ڈالتے ہیں. کھانا ایک سے کھلاتے ہیں. میری قوم ہم سے اتنی محبت کرتے, دل سے دعائیں نکلتی ہیں. رات کی تنہائیوں میں بھی ہم اپنی قوم کے لیے دعا کرتے کہ اللہ جو محبت کرتے انہیں نواز. لیکن بتاؤں کتنی محبت کرتے لوگ ہم لوگوں سے, ہم جیسے لوگ, مکار لوگ, ریاکار لوگ, ہم جیسے. میں اپنی بات کروں, ریاکار, مکار, گنہگار. دین کا درد ہمارے اندر کا ہے, لیکن پھر بھی صرف حضور کی بات کرتے ہیں تو اتنا پیار کرتے ہیں. جس بستر پہ لوگ ہمیں سلاتے ہیں وہ بستر بھی نیا لاتے ہیں ہماری آمد پر. برتن جس میں کھلاتے ہیں وہ برتن بھی نئے لاتے ہیں ہماری آمد پر. سب کچھ کرنے کے بعد لفافہ ہاتھ میں دے کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضرت کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا, لیکن آئندہ ضرور آئیے. تب ہمیں احساس ہوتا ہے ایک دین کی بات ہم لے کے نکلے ہیں, پھول برس رہے ہیں, ایک سے کھانے. کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہو, نہیں کھاؤ تو لوگ کہتے ہیں حضرت کھانا اچھا نہیں بنا, پھر کھاتے کیوں نہیں, کھائیے. یہ احساس ہے. لفافے دیتے ہیں, تحفے دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر ان کے بس میں ہو تو وہ دل نکال کے رکھ دے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہم انہیں جانتے, دعا کریں. لیکن مسلمانوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میں اپنی گفتگو کا اینڈ کر کے تمہارے دل پہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. جب تمہارا اور میرا نبی اسی دین کی دعوت لے کر اپنے گھر سے نکلا تو کوئی پھول برسانے والا نہ تھا, کوئی گاڑی, کوئی سواری نہ تھی. حضور پیدل جا رہے تھے. اور حضور علیہ السلام کا دل میں یہ تھا مکے والے نہیں سن رہے, اگر طائف والے سدھر گئے تو دین کا بھلا ہو جائے گا. اور حضور گئے. 3 سردار تھے, وہ تینوں بھائی تھے طائف کے. حضور نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کو مان لو. انہوں نے کہا ہم تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ تم سے بات کریں. کسی نے کہا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟
کسی نے کہا اگر اللہ نے تجھے نبی بنایا تو میں کعبے کے غلاف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. یہ تینوں کے دل دکھانے والے جملے سن کے حضور نے سوچا یہ نہیں سنتے میں کہیں اور جا کے لوگوں کو سنا لوں گا. تو تینوں کو بلا کے کہا دیکھو گالیاں تو تم نے دے لی نا, لیکن تمہارے میرے درمیان یہ بات ہوئی ہے, کسی کو بتانا مت, باہر مت پتہ چلنے دینا تاکہ میں اپنا کام کر لوں. انہوں نے کہا بتائیں گے. پوری قوم کو جمع کیا اور جمع کر کے بتایا کہ ہم نے ان کو اس طرح کی گالیاں دی, اور پھر حضور کے بازو پکڑے اور بازو پکڑے کہا کہ نکلو یہاں سے. طائف سے نکالا, نکلو یہاں. جب اللہ کے رسول طائف سے نکل رہے تھے تو 2 قطار بنا دی لڑکوں کی, چھوکروں کی, اور کچھ پیچھے کھڑے کر دیے, اور پیچھے کھڑے کر کے کہا کہ چلاؤ, میں صرف نقل کر رہا ہوں, نقل کفر کفر نبا, پاگل پاگل, چلاؤ پیچھے شور کرو. اور جو لڑکے آگے کھڑے تھے قطار بنا کے ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے, حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ پتھر مار رہے تھے. راوی بیان کرتے ہیں سیرت میں آیا ہے کہ جب پنڈلیوں پہ پتھر لگتے تو خون کی پھواریں نکلتی, نالیں خون سے بھر گئی تھی. جب برداشت نہیں ہوتا حضور بیٹھ جاتے, جب وہ پتھر مارے جاتے برداشت نہیں ہوتا حضور بیٹھ جاتے, تو وہ دونوں طرف سے بازو پکڑ کے کھڑا کرتے اور کھڑا کر کے پھر کس لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, وہ دین کے غلبے کے لیے, بس دین کے غلبے کے لیے. آپ سے پوچھتا ہوں باپ کے پسینے کا اتنا خیال ہے, پھر مسلمان زنا کے اڈے پہ جاتا ہے تو اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرے نبی نے اتنی محنت کر کے دین پہنچایا, اگر میں زنا کروں گا تو قبر میں ان کے دل پہ گزرے گی کیا؟ جب ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں گی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسلمانوں ہماری غیرت کا بھی مسلمان ہیں ہم. ہمارے گھر کی بیٹیاں اب بیوٹی پارلروں میں میک اپ کرنے جاتے ہیں, باپ کو کوئی فکر نہیں, بہن کو کوئی فکر نہیں, بیٹیوں کو کوئی فکر نہیں, بھائیوں کو کوئی فکر نہیں. تو کہا ارے مولوی صاحب وہ بیوٹی پارلر ہی تو جاری ہے, کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جس اسلام میں, جس مذہب میں عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی, اس مذہب کے ماننے والی عورت بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ دین کہاں ہے زندگیوں میں؟ سود کے دھندے کر رہے, دین کہاں ہے زندگیوں میں؟ کیا رسول اللہ کا فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا کہ کعبۃ اللہ میں زنا کرنے والا اور سود کا دھندا کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ کتنا دل دکھاؤ گے؟ یہ جھنڈیاں حضور کا دل خوش نہیں کر سکتی اگر حضور کی محنت کا احساس نہیں. حضور کا دل دکھا اور بہت دل دکھا, اور دشمن تو دل دکھانے کے لیے ہوتا ہے, امتی بھی دل دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اپنے اعمال دیکھو, اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو. حضور اس لیے آئے تھے اور صحابہ کرام نے اس درد کو محسوس کیا تھا. میں وہ بات پوری کر دیتا ہوں. دونوں پکڑ طرف سے اٹھایا, پکڑ کے پتھر مارے اور حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں سے خوب خون نکلا, پورا جسم لہو لہان ہو گیا. جب لہو لہان ہوا تو حضور علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے بیٹھ گئے. ایک عیسائی غلام وہاں انگور کا کچھ کام کر رہا تھا, وہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس نے اس حالت میں دیکھا تو اس نے کچھ انگور دیا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں اس نے انگور دیا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. جب میں گیا تب طائف میں گیا تو وہ جگہ بھی موجود ہے, وہاں مسجد بنا دی گئی ہے. اس نے حضور علیہ السلام کو انگور دیا, حضور نے انگور لیا اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا. جیسے بسم اللہ پڑھا تو اس نے کہا یہاں کے لوگ ایسے تو نہیں کھاتے, بسم اللہ پڑھ کے آپ پڑھا. تو میں اللہ کا رسول ہوں. تو کہا یہ کام یہاں کے لوگ نہیں کرتی, یہ میرے لیے نئی بات ہے. تو کہا تو رہنے والا کہاں کا؟ تو کہا میں نینوا کا رہنے والا. تو کہا اچھا نینوا میرے بھائی حضرت یونس کا شہر ہے. کہا تمہیں یونس کو کیسے پتا؟ کہا میرے اللہ نے بتایا وہ بھی نبی تھے, میں بھی نبی ہوں. تو اس نے حضور کے قدم چومنے شروع کی. تو عتبہ اور شیبہ کہنے لگے کہ اس پر بھی جادو چل گیا. اس نے کہا واللہ جو بات انہوں نے بتائی ہے وہ نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. وہ غلام مان گیا. بعد میں پھر جب وہ, حالانکہ اس وقت تو وہ ایمان نہ لایا, بعد میں اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی, اس لیے کہ وہ خوف کا ماحول تھا.
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنتیں تھی دین کے لیے. حضور دین کے غلبے کے لیے آئے تھے, اور ہمارا شکوہ آپ سے یہی ہے, آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, دین کا غلبہ ہے. ہم آج دین کے لیے سوچتے ہیں چلو یار میمورنڈم دیں گے, احتجاج کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں. کیوں؟ پوری دنیا میں دین عام ہو جائے. آپ پوری دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں, پوری دنیا پہ آپ کی حکومت نہیں چلتی, اور آپ پوری دنیا میں دین کا غلبہ لینے چلیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں, آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہو. آپ کی حکومت آپ کے گھر میں چلتی ہے. بولو اپنے گھر میں دین ہے. سوچو, حضور دین کے لیے آئے تھے, کہ ہمارے گھر میں دین ہے. اگر ہمارے گھر میں دین ہوتا تو فجر کی نماز میں ہمارے بچے آج سوتے نہیں پڑے رہتے. ہم 5 بجے صبح سردیوں میں اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے تو اٹھاتے ہیں 5-6 بجے, لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. اسکول پڑھاؤ, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن کیا آپ کو یاد ہے, میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں, بچہ جس دن اسکول نہیں جائے گا دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے. دنیا میں ناکام, لیکن بھیک مانگ کے اس کا گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ نماز نہیں جائے گا تو وہ آخرت میں ناکام ہو. دنیا کی کامیابی کے لیے آپ اپنے بچے کو سردی میں اٹھا سکتے ہو, نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ بچہ کوچنگ نہیں جا رہا ہے, ٹیوشن نہیں جا رہا ہے, اسکول نہیں جا رہا ہے, مارتے ہو. کبھی نماز نہیں جانے پر بھی مارا ہے؟ بکری گم ہو گئی ہے تو میری بہنوں کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں, ہماری بکری گم ہو گئی. آج بکری کے گم ہونے پر تمہیں احساس ہے, کبھی نماز چھوٹتی ہے تو بھی آنکھ میں آنسو آیا کہ آج میری نماز چھوٹ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ احساس نہیں. حضور آئے تھے, مفت میں دین ملا ہے, دین مفت میں ملا ہے, دین کا احساس. میرے بھائی, اگر ہمارے بھی چچا اور باپ کا کلیجہ چبایا جاتا نا دین کے لیے, تو ہمیں احساس ہوتا کہ دین کیا ہے. اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, ہماری بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی جاتی. احساس. جو جوان جانتے وہ جانتے, جو نہیں جانتے ہیں. حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی. اس وقت تک کافروں کے ساتھ نکاح حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا, بلکہ اعلان نبوت سے پہلے ہی نکاح ہو گیا تھا. تو ابو لہب کو مکے کے گنڈوں نے یہ مشورہ دیا کہ محمد بہت دین کا کام کر رہے ہیں, ان کو گھر میں بٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے, کیا ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. جب جوان بیٹیاں گھر جا کے بیٹھے گی پھر کبھی یہ گھر سے باہر نہیں آئیں گے. حضور کی شہزادیوں کو کیا احساس کریں گے؟ حضور کی محنتوں کو جھنڈی اور کمکمی اور جلوس پہ تولتے ہو. اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے, وہ دن نہ دکھائے, کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بیٹی کو کوئی طلاق دے. بھائیوں, بیٹیوں کو طلاق ہونا تو بہت دور کی بات ہے. جب جوان بیٹی کو رشتے نہیں آتے تو ماں باپ کی نیند اڑتی. حضور کی 4 شہزادیوں میں 2 شہزادیوں کو طلاق صرف اس لیے دی گئی کہ ان کے بابا دین کا کام کرتے, اللہ کی دین کی خدمت کرتے. کہا کہ چلو طلاق دے دیں گے تو بیٹیاں گھر جا کے بیٹھے گی, یہ باہر نہیں نکلیں گے. لیکن حضور علیہ السلام گھر کے باہر نکل رہے تھے, بیٹیاں طلاق پا کر گھر واپس جا رہی تھی. مکے والے چھپ کے دیکھ رہے تھے, اب کیا کرتے ہیں. بیٹیاں دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے آ رہی تھی. سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا, کیا غلطی کی تھی تم نے؟ بابا ہماری کوئی غلطی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ تیرا باپ لوگوں کو جنت کی طرف کیوں بلاتا ہے. حضور کی آنکھوں میں, باپ تو باپ ہوتا ہے, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہتے اللہ تمہیں جزا دے, میں دین کے لیے قدم باہر نکال چکا ہوں, میں یہ قدم واپس نہیں لے سکتا. جاؤ, اللہ تمہیں اس کا بدل عطا کرے گا. حضور آگے میں ایک وقت وہ بھی آیا, 3 سال تک حضور علیہ السلام کا پورے خاندان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا اسی دین کے لیے. اور غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول پورے خاندان کے ساتھ شام ابی طالب پہ رہے بھی. راوی بیان کرتے ہیں کہ چمڑا جلا کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر کے پانی میں ڈال کے حضور کے گھر کے بچے پیا کرتے ہیں. درخت کی جو وہ پتیاں چباتے تھے. حضور کے گھر کے بچوں کا حال ہی ہو گیا تھا درخت کی پتیاں اور چھال چبا کر. جیسے اونٹوں کے ہونٹ موٹے ہو جاتے تھے ویسے ان کے ہونٹ موٹے ہو گئے. ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والوں. حضور کی آمد کا مقصد کب سمجھو؟ ایک ہی مقصد تھا, میری امت جہنم سے بچ جائے, دین کو غلبہ نصیب ہو جائے. آج ہمارے یہاں دین میں نہ شادیوں میں دین ہے, نہ میتوں میں دین ہے, نہ بازار میں دین ہے, نہ ہماری زندگی میں دین ہے. دین نہیں ہے.
ہمارے پاس سب کچھ ہے. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ہم قادری بن گئے, چشتی بن گئے, نقشبندی بن گئے, سہروردی بن گئے, رضوی بنے, اشرفی بنے, مداری بنے, وارسی بنے, رسول اللہ کے غلام نہ بن سکے. سب بن گئے, بن جاؤ سب کے, لیکن اگر ان کے نہیں بنو گے تو کس کا بننا کام نہیں آئے. اب لوگ کہیں گے یہ کیسی بات کرتا ہے سید کہ ہم سب بن گئے نبی کے غلام نہ بنے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے. اگر پیر ٹوپی دے جائے تو کتنا سجا سجا کے کتنے احترام سے رکھتے ہو. پیر کی دی ہوئی ٹوپی کی کتنی عزت کرتے ہو. پیروں تلے کچلنے دو گے؟ سلام ہے تمہیں, بہت عزت کر رہے ہو پیروں کی, میں خوش ہوں آپ سے, دعا کرتا ہوں اللہ جزائے خیر دے. پیر کی ٹوپی پیروں تلے کسی کو کچلنے نہیں دو گے, سینے سے لگا کے قبر میں لے جاؤ گے, اس سے نجات ہوگی. یہی عقیدہ ہے نا. جب پیر کی ٹوپی کا اتنا ادب کرتے ہو تو نبی کے دیے ہوئے دین کا کیا ادب ہے؟ پیر کی ٹوپی کا ادب ہے نا. لیکن ایک بات ان مفتیان کرام کی موجودگی میں چپتی ہوئی کہہ دوں, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پیر کی ٹوپی بخشوائے. پھر بھی اس کا اتنا ادب سینے سے لگا رہے ہو, سر پہ رکھ رہے ہو, قبر میں لے جا رہے ہو. نادان, رسول اللہ کے دیے ہوئے دین کی عزت کر, وہ دین قبر میں لے جاؤ. اگر وہ دین کو قبر میں لے گیا, گارنٹی ہے انشاءاللہ فرشتے تیری تعظیم کرتے نظر آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں لکیریں کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. اور جو نبی کے دین کی عزت کرے گا انشاءاللہ اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو احساس ہوگا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. بتاؤ, ٹٹولو اپنے اندر میلاد النبی کے جشن میں آنے والوں, آپ تو جھوٹ بولنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, حرام مال کمانے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, داڑیاں مڈانے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, زنا کی فلمیں دیکھنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, گانے سننے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ اکبر, کہاں ہو حضور تو غلبہ دین کے لیے آئے. 3 سال تک رسول اللہ کے, اور وہ وہاں کا بھی ایک منظر سننے بات آئی ہے. 4 شہزادیاں تھی. جب حضور علیہ السلام خاندان کے سب لوگوں سے ملتے تھے تو سیدہ زینب, ام کلثوم, رقیہ سب حیات تھی اس وقت. ام المومنین خدیجہ پاک بھی حیات تھی, سب حیات. تو حضور ملتے تھے, باتیں کرتے تھے, سب کو تسلی دیتے تھے. تو تینوں بیٹیاں جو تھی شہزادیاں حضور سے ملتی تھی تو چہرہ اترا ہوا ہوتا تھا, بے چین رہتی تھی. تو حضور ان کو تسلی دیتے تھے, صبر کرو, بھوک برداشت کرو. ایک دن سیدہ فاطمہ نے تینوں کو بلایا, عمر میں سب سے چھوٹی تھی, اور بلا کر کہتی ہے دیکھو بابا تو پہلے ہی دکھی رہتے ہیں اور سب لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تم منہ اتار کر کے ان کے سامنے آتی ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے نا تمہاری بات سے. ایک کام کرو, جو بھی تکلیف ہو نا مجھے بیان کر دیا کرو. عمر میں سب سے چھوٹی ہے, بابا کا خیال کتنا ہے, جو بھی تکلیف ہو نا مجھے بیان کر دیا کرو. اور جب بابا آئے نا تو بابا کے سامنے بالکل مسکرایا کرو, تاکہ بابا کو تمہارے آنے سے دکھ نہ ہو. اور سارے دکھ مجھے بیان کر کے دل ہلکا کر لیا کرو, انہیں تکلیف مت دیا کرو. سارے دکھ مجھے بیان کرو, میں سنوں گی. حضور علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ پوری گفتگو سن رہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. سیدہ کو چمٹا کے کہتے ہیں کہ ایک باپ جتنی بیٹے کی فکر کرتی ہے تمہیں تو اپنے بابا کی اتنی فکر ہے. اور پھر اس دن حضور نے ان کو لقب عطا فرمایا, تو تو ام ابیہا ہے, تو تو میری ماں جیسی. ماں کو جو فکر ہوتی ہے بیٹے کی, تجھے اپنے بابا کی ایسی فکر ہے. یہ دن گزارے ان لوگوں نے, اور حضور کے گھر میں کبھی 2 مہینہ چولہا نہیں تھا, کبھی 3 دن چولہا نہیں تھا. حضور کے لباس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ 17 پیغام لگے صرف دین کے. ہم بھول چکے. وہ قوم کیا اس کا احساس کرے گی جسے 5-5 ہزار کی جینس سے موجود ہے, جو 3-3 ہزار کی ٹی شرٹ پہنتی انہیں احساس کیا ہوگا, جو 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے انہیں احساس کیا ہوگا. لیکن یاد رکھنا, بس اچھی طرح یاد رکھنا, اپنے گناہوں سے رسول اللہ کا دل دکھانے والوں, ایک دن مرنا, ایک دن موت آنی ہے. اور آج حضور علیہ السلام کا دل دکھا رہے ہو. ارے جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو اللہ کے نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کیا کلمہ آئے گا. اس لیے آج توبہ کرو, آج سنور جاؤ, آج بدل جاؤ, آج اپنی زندگی کو تبدیل کر لو, اور آج سے یہ عہد کرو یا رسول اللہ, آج سے پہلے جتنا بھی میں دین سے دور تھا میں توبہ کرتا ہوں, آپ کو مناتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. حضور آپ راضی ہو جائیں, حضور کو راضی کر لو. آج کل ہم حضور کو بہت ناراض کر چکے ہیں,
اور حضور کی ناراضگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج ہم سے عبادت کی توفیق چھین لی گئی ہے، اتنی تقریریں ہو رہی ہے، 12 جلسے ربیع الاول کے، 10 جلسے محرم شریف کے، 6 جلسے غریب نواز کے، 11 جلسے 11ویں کے، کتنی تقریریں انٹرنیٹ پر جو مقرر ہیں وہ الگ، سب کو سنتے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ آج سے 50 سال پہلے اتنی تقریریں نہیں ہوتی تھی، لیکن عمل والے لوگ تھے، مسجدیں بھری رہتی تھی، جمعہ میں لوگ اذان سے پہلے آتے تھے۔ اب لوگ جمعہ میں خطبے کے ٹائم آتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر جب وہ اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، یا جیل سے رہا ہونے پہ جیسے قیدی بھاگتے ہیں ویسے ہم بھاگتے ہیں۔ میری بہنیں 99% بہنیں نماز نہیں پڑھتی، 40 منٹ سیریل دیکھنے کے لیے نکالیں گی، شوہر تو کہے گی سیریل کے ٹائم مت آنا، میں کھانا نہیں دوں گی، اس ٹائم کھانا نہیں بتا سکتی، میرا سیریل چھوٹ جائے گا تو فلاں سین چھوٹ جائے گا، فلاں قسط چھوٹ جائے گی۔ میری بہن تجھے سیریل سے اتنا پیار ہے، رسول اللہ کے دین سے تجھے پیار نہیں؟ جب تک مائیں دیندار تھی بچے دیندار تھے، آج ماؤں میں دین نہیں تو بچے اچکے، چور، ڈاکو، لٹیرے، زانی، شرابی پیدا ہو رہے ہیں۔ میری بہنوں، ایک ماں اپنے بچے کو ولی بھی بنا سکتی ہے، اور ایک ماں اپنے بچے کو چور اور ڈاکو بھی بنا سکتی ہے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو ولی بنایا تھا، ماؤں نے اپنے بچوں کو ولی بنایا تھا، آج مائیں خود دین نہیں جانتی۔ میری بہنوں، تمہارے دین نہ جاننے سے نقصان کیا ہوا کہ جب برات آتی ہے، شادی میں قاضی کلمہ پڑھاتا ہے تو بچہ صحیح سے کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ جو شادی کی خوشی میں قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہ پڑھ پائے تو وہ موت کی اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ سکتا ہے خود سے؟ مرنا نہیں، دین کو قدر کرو، دیندار بنو۔ یہ دین قبروں میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں سوال ہوگا، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کیا بولو گے، کیا جواب دو گے؟ عیسائیوں کی طرح سے، یہودیوں کی طرح سے، مشرکین کی طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ دین کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے دنیا کے امتحان میں کوئی ناکام ہوگا پھر کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن قبر کے امتحان میں جو ناکام ہوگا پھر اس کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اس لیے دین پر عمل کرو، دین کو فالو کرو۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارا دین جس کے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہے کہ میں دین پر عمل کروں گا تو لوگ مجھے بیکورڈ سمجھیں گے، لوگ مجھے ذلیل اور رسوا سمجھیں گے، ارے لوگ کیا سمجھیں گے وہ چھوڑ دو۔ دین وہ ہے، دین جس نے بھی دین کا دامن پکڑا قدرت نے کبھی اس کو ذلیل ہونے نہیں دیا، قدرت نے کبھی اس کو رسوا ہونے نہیں دیا۔ عرب کے بویا نشینوں نے دین کا دامن پکڑا، اللہ نے ان کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار بنا دیا۔ اور دیکھ لو دین کی برکت کیا ہے، ہر فنکار جیسے جیسے بڈھا ہوتا ہے اس کی مقبولیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک دن وہ فنکار جو ہے وہ گمنام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں گئے شہنشاہ جذبات، کہاں گئے فلاں، کہاں گئے فلاں؟ ہے کوئی اچھا گانے والے، یعنی اچھا لوگوں کی اصطلاح میں اور بڑی اچھی آواز والے کہاں گئے؟ کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا۔ جیسے دوسرے فنکار آئے، یہ بڈھے ہوئے ان کو بھولا جوانوں کو پکڑا، وہ بڈھے ہوئے ان کو بھولا جوانوں کو پکڑا۔ لیکن دین وہ ہے، جیسے جیسے دیندار بڈھا ہوتا جاتا ہے اس کی برکتیں بڑھتی جاتی ہے، اس کی مقبولیتیں بڑھتی جاتی ہے۔ ارے نہیں دیکھتے دیندار اگر تقریر نہ کر سکے تو بھی 80 سال کے بوڑھے کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، حضرت دعا کر دیں گے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر انتقال ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے انتقال کو دن گزرتے چلے جاتے ہیں مقبولیت بڑھتی جاتی ہے۔ ارے نہیں دیکھتے جب غوث پاک دنیا سے گئے تھے تو ماننے والے کتنے تھے، اور 900 سال کے بعد اب ماننے والوں کی تعداد کتنی بڑھ چکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین ہے۔ دین قبر میں جانے کے بعد بھی گمنام نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول دین کے لیے آئے تھے، غلبہ دین کے لیے، دین کے عمل کے۔ نماز دین کا ستون، دین کیا ہے؟ اختتامی باتوں میں دین سمجھ لیں، دین کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مومن وہ ہے، مومن جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور ایک خوبصورت بات سن لو اور بات پوری ہو، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری سے کسی نے پوچھا مومن کون ہوتا ہے؟ دیندار آج تم سمجھتے جو تسبیح پڑھے وہی دیندار، جس کی داڑھی وہی دیندار، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن علامہ شرف الدین یحییٰ منیری سے پوچھا گیا مومن کون ہوتا ہے؟ تو شرف الدین یحییٰ منیری جواب دیتے ہیں اللہ کی صفت ستاری سے جب کسی کو حصہ نصیب ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ یعنی مومن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا،
وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. ایک مرتبہ محفل سجی تھی, اچانک بدبو اٹھی. محفل میں بدبو کیوں اٹھتی آپ جانتے ہیں؟ انسان کے پیٹ کی ہوا خالی ہو جائے تو بدبو آتی ہے, لیکن جب بدبو آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بدبو خارج کرنے والا خود کہتا ہے اس نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہے نا. لیکن صحابہ کی محفل میں ایک بار ایسی بدبو اٹھی تو اس محفل کے اندر درس دینے والی ذات حضرت عبداللہ ابن عباس کی تھی. تو لوگ اس سے پہلے کہ دوسرے کا چہرہ دیکھتے اور کسی کا عیب کھلتا کہ کس نے یہ بدبو اٹھائی, ابن عباس کہنے لگے سب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, میں بھی اور تم بھی, ہم سب چل کے وضو کر لیں گے. جس کا وضو ٹوٹا اس کا وضو ہوگا, جن کا نہیں ٹوٹا ان کا تجدید وضو ہو جائے گا, تاکہ ہمارا مومن بھائی ذلیل ہونے سے محفوظ ہو جائے. یہ دین ہے, یہ دین. آج ہمارے پاس دین کہاں ہے؟ بتائیے کہاں ہے دین؟ آج تو ہم الزام لگاتے ہیں, اس کا تو اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, کسی کی بیٹی کو اچھا رشتہ آیا وہاں جا کے اس کو اکسا دیتے ہیں, ارے وہاں کہاں کیا کر رہے ہیں, وہ تو ایسے وہ تو ویسے. یہ حال ہے. اس کا مطلب یہ ہے دین اٹھ گیا, سب ہے دین اٹھ گیا. ارے اگر دین پر عمل کرتے تو کیا ہوتا؟ چند یہودی رستے سے جا رہے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اچانک ٹھوکر لگی, پیر دیکھا کہ پتھر پڑا ہوا ہے, تو باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا, کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے کہ رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو, یہ دین کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور آپ سب سے زیادہ اتی کرمن کس کے محلے میں؟ مسلمانوں کے محلے. دین کا ہے تو دین پر عمل. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک اعلان سن لیں, انشاءاللہ 7 اور 8 دسمبر کو اندور کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہوگا. آپ اس میں ضرور تشریف لائیں. 7 کو عورتوں کے لیے, 8 کو مردوں کے لیے بڑا اجتماع جو سالانہ ہوتا تھا, اس سال سے وہ پھر شروع ہو رہا ہے اندور میں. آپ بڑی تعداد میں تشریف لائیں. اور ساتھ ہی ساتھ سرکار امیر حمزہ کے نام سے اندور والے ایک مسجد بنا رہے, جس کی زمین انہوں نے خریدی ہے. 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم میں انہوں نے مسجد کے لیے جگہ خریدی. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس میں آپ ضرور خرچ کریں. اور یہ بھی آپ سن لیں کہ میلاد النبی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. آپ جھنڈے لگا کے کرتے ہیں, کنکمے لگائیں, گھر سجائیں, گلیاں سجائیں, سب کریں, لیکن کوشش کریں کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں. صدقہ دیں, خیرات دیں, اور ہو سکے تو ہر خوشحال فیملی اپنی پوری فیملی کی جانب سے, اپنے مرحومین کی جانب سے حضور کا میلاد اس طرح بھی منائیں کہ حضور کے 1500 سالہ جشن جو آئندہ سال آنے والا ہے, اس کی نسبت سے 15 درخت اپنے شہر میں, اپنے علاقے میں لگائیں, تاکہ لوگ جھنڈے لگائیں گے تو چند سالوں میں, مہینوں میں وہ ختم ہو جائے گی, لیکن ہری جھنڈیاں درختوں کی شکل میں لگاؤ گے تو انشاءاللہ برسوں تک اس کا اثر باقی رہے گا. اور 1500 سالہ جشن کو اب 1 سال پورا باقی ہے, ابھی سے اس کی تیاری کیجئے. میں سارے سنیوں کو ہندوستان میں یہ پیغام دے رہا ہوں, ہر گاؤں میں, ہر دیہات میں, ہر شہر میں 1500 سالہ حضور کے میلاد کی نسبت سے میلاد النبی کے نام سے ایک مسجد ضرور بنائیے. مسجد میلاد النبی یا مسجد میلاد مصطفیٰ. ہم رہیں گے نہ رہیں گے, انشاءاللہ ہماری نسلیں کہے گی کہ جب ہمارے باپ داداؤں کے دور میں 1500 سالہ جشن آیا تھا تو اس مسجد کو بطور تحفہ ہمارے باپ داداؤں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا, اور اس کے سجدے جتنے ہوتے رہیں گے اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. 1500 سالہ جشن کی تیاری ابھی سے کرنا ہے. جھنڈے جلوس سب ہوتے رہیں گے. کم سے کم 15 غریب بچیوں کی شادیاں ہوگی انشاءاللہ 1500 سالہ جشن کے موقع پہ. جو مدرسے بنائے اس کا نام میلاد النبی رکھیں, اپنے گھر میں لائبریری بنائے اس کا نام میلاد النبی رکھیں, اپنے محلے میں لائبریری بنائے اس کا نام میلاد النبی رکھیں. 15 یتیم بچوں کی اسکول کی فیس سال بھر تک بھریں حضور کی طرف سے. 15 یتیم بچیوں کے سر پہ دوپٹے ڈالیں. 15 بیواؤں کو وظیفہ جاری کر دے سال بھر کے لیے. یہ سب چیزیں ہیں, فائدہ ادھر ہوگا, ادھر حضور انشاءاللہ خوش ہوں گے. حضور کی خوشی چاہتے ہو اس طرح بھی میلاد منانے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
تاجدار شہر کی ساری امت غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنج گنج ولایت بلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت بلا کو سلام مجھ سے خدمات سے کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت سے کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرة واصیلا الحمدللہ قبل كل شيء الحمدللہ بعد كل شيء الحمدللہ كما حمده الانبیاء والمرسلون اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین مولا اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے اے اللہ تیری مخلوق میں ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں مکار نہیں پاپی نہیں مجرم نہیں اے اللہ تیرے محبوب سید المعصومین کا واسطہ ہم سب کی مغفرت ہم سب کی مغفرت تیرے محبوب کا صدقہ ان کی آل و اصحاب کا صدقہ بے حساب سب کی مغفرت کر مولا تیرے بے شمار احسانات ہیں ایک احسان اور کر دے ہم سب کی مغفرت کر ہم سب کی بخشش کر مولا گناہ ہم نے کیے اور تیرے حبیب کا دل دکھایا عشق کا دعویٰ کرتے رہے اور تیرے حبیب کا دل دکھاتے رہے محبوب نے دین کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی اور ہم نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا مولا آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جو کچھ ہوا ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں
مولا ہمیں دیندار بنا دے، نمازی بنا دے، نماز کی توفیق دے دے، نماز کی تڑپ عطا کر دے، سچ بولنا نصیب فرما، غیبت سے، حسد سے، چغلی سے، ہر گناہ سے بچا دے، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا کر، قیامت تک ہماری نسلوں کو دین پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ اذان ہو تو ایسی بے قراری دے جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے، بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مصیبتوں میں میرے آقا علیہ السلام کا کوئی بھی امتی پوری دنیا میں مصیبت میں، سب کی مصیبتیں دور کر دے، سب کی تکلیفیں دور کر دے، سب کی بلائیں دور کر دے، جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے، جو مقروض ہے بار قرض سے نجات دے دے، جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے، جن کے بچے بچیوں کو رشتے میں اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما، نصیر صاحب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس محفل کے سجانے میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا۔ مولا دور نزدیک سے جو بھائی اور بہنیں آئے آدھی رات کے بعد بھی ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھ رہے، مولا میلاد کا صدقہ سب کی جھولی میں ڈال دے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا، میرے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر۔ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، وہ دے دے کہ دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ مرحوم محبوب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تیرے یہاں نام کی کوئی حاجت نہیں مولا، ہر مومن کی مغفرت، یا اللہ ہر مومن کی مراد پوری کر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ حضرات سنجیدگی کے ساتھ رہیں اور حضرت کو پریشان نہ کریں، اس لیے کہ ابھی کھانا کھانے کے بعد اندور سے فلائٹ حضرت کی، لہٰذا آپ حضرت کی طرف سے میں آپ سب سے